بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 42۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ ایران کے مدائن جلولہ اور حلوان جیسے اہم شہر فتح ہونے کے بعد ایران کا شہنشاہ یزدگرد بھاگ کر رے شہر میں جا کر مقیم ہوا تھا، اور وہاں کے حاکم کے نام جس کا آبان جادویا تھا، اس نے یزدگرد کے رے شہر میں قیام کے دوران یزدگرد کے لیے بے وفائی کی علامات کا اظہار کیا۔ چنانچہ یزدگرد نے جب دیکھا کہ رے شہر کا حاکم آبان جادویا اس کے ساتھ مخلص اور ہمدرد نہیں ہے، تو رے شہر سے روانہ ہوا اور اصفہان کا رخ کیا۔ اصفہان میں چند روز قیام کرنے کے بعد وہ وہاں سے بھی نکلا اور کرمان کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے پھر اصفہان واپس آیا۔ دراصل یزدگرد کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھا جہاں قیام کر کے وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر سکے۔ جب یزدگرد کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے صوبہ اہواز کو فتح کر کے اس پر تصرف کر لیا ہے، تو یزدگرد مشرقی ایران یعنی خراسان کے شہر مرو میں آ کر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے ایک آتش کدہ بنوایا اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اہل عرب آگے نہ بڑھیں گے اور سرحدی مقامات تک ان کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اہواز پر مسلمانوں کا مکمل طور پر قبضہ ہونے اور ان علاقوں کے مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانے کی خبر سن کر یزدگرد کو طیش آ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کی غرض سے لشکر فراہم کرنے میں مصروف ہوا۔ اس نے اطراف و جوار کے امراء حکام کو خط لکھے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے غیرتیں دلا کر آمادہ اور مستعد کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ یزدگرد کے ان خطوط، ان کے قاصدوں اور ان کوششوں کے نتیجے میں ایکایک طبرستان، جرجان، خراسان، اصفہان، ہمدان، سندھ اور دیگر صوبوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت جوش اور مستعدی پیدا ہوئی، اور جوق در جوق لشکری چاروں طرف سے سمٹ کر یزدگرد کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اس طرح یزدگرد کے پاس مرو شہر میں لگ بھگ 1.5 لاکھ جنگجو جمع ہو گئے، اور یزدگرد نے فیروز نام کے ایک شخص کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا اور مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے نہاوند شہر کی طرف روانہ کیا۔ جب یزدگرد نے مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے 1.5 لاکھ کا لشکر جمع کیا، تب مدینہ منورہ میں یہ ساری خبریں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملیں۔ اس سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکریوں کو ایران کے اندر پیش قدمی کرنے کی اجازت دے چکے تھے۔ جب یزدگرد کی ان تیاریوں کی اطلاع فاروق اعظم کو ملی، تو فاروق اعظم نے اس لشکر کے مقابلے کے لیے خود میدان جنگ کا رخ کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فاروق اعظم کے جانے کو مناسب نہ سمجھ کر اس رائے سے اختلاف کیا۔ چنانچہ فاروق اعظم نے ان بزرگوں کی رائے کو منظور کر کے لشکر کا سپہ سالار نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ کوفہ کے قریب جا کر کسی چشمے پر قیام کرو۔ انہی ایام میں فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے محاذ سے واپس بلا لیا تھا، اور وہ اس وقت مدینہ منورہ میں فاروق اعظم کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو طلب کیا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا، کوفہ میں کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر آئے ہو؟ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، عبداللہ بن عتبان کو۔ چنانچہ فاروق اعظم نے عبداللہ بن عتبان کو حکم لکھ کر بھیجا کہ کوفہ کے لشکریوں کو نعمان بن مقرن کے ساتھ روانہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور اپنے سالاروں میں سے حذیفہ بن علیمان اور نعیم بن مقرن کے ہمراہ لشکر روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فاروق اعظم نے اس لشکر کو جو ان دنوں اہواز میں مقیم تھا حکم دیا کہ فارس اور اصفہان کی ناکہ بندی کر دو، تاکہ اہل نہاوند کو ایرانی امداد نہ پہنچا سکیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی جگہ نعمان بن مقرر کو سالار بنا کر بھیجا گیا۔ جب لشکر ان کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے بھائی نعیم بن مقرن کو مقدمۃ الجیش کا سالار مقرر کیا۔
میمنہ پر حذیفہ بن الیمان کو، میسرہ پر سوید بن مقرن کو، پیادہ لشکر پر قعقاع بن عمرو کو اور لشکر کے ساقے کے حصے کو سالار ابن مسعود کو مقرر کیا گیا، اور اس طرح لشکر کے ان سارے حصوں کو ملا کر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 30,000 بنتی تھی۔ چنانچہ اسی ترتیب کے ساتھ نعمان بن مقرن کی کمانداری میں یہ لشکر کوفہ سے روانہ ہوا اور نہاوند کی طرف بڑھا، اور نہاوند شہر سے 9 میل کے فاصلے پر جا کر قیام کر لیا۔ ادھر سے ایرانی لشکر بھی اپنے سالار فیروز کی کمانداری میں پیش قدمی کرتا ہوا آیا، اور مسلمانوں کے سامنے ایران کے ان 1.5 لاکھ کے لشکر نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ دونوں لشکر کچھ دیر تک اپنی صفیں درست کرتے رہے۔ ایرانی لشکر میں لشکر کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے طبل پیٹے جانے لگے تھے۔ اس کے بعد ٹکراؤ کی ابتدا ایرانیوں کی طرف سے ہوئی۔ چنانچہ ایرانیوں نے اپنے لشکر کو دشت کے ذرے ذرے میں خوف مناظر بھرتی، تیزی سے روپ بدلتی، اجل کی صفاکیوں، سرخ طوفانوں کو جنم دیتے چیختے چلاتے سمندر اور انسانیت کش نظام میں جلتی زہریلی آندھیوں کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ایرانی وقت کو ساکت کرتی جاگتی بپھرتی موجوں، کائنات کی سانسوں کو بوجھل کرتے کرب کے برستے ساون، بادلوں میں گرجتے تند جھونکوں کی یلغار کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ ایرانیوں کی طرف سے یہ بڑا ہولناک اور جان لیوا حملہ تھا، اور جواب میں مسلمانوں نے سب سے پہلے شاہراہ حیات کے چوراہوں میں وقت کو ساکت کرتی صداؤں اور آتشی لمحوں میں ڈھالتی درد کی بے انت راتوں کے خروش اور جاگتی بپھرتی جوش مارتی موجوں کے انداز میں تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے مسلمانوں نے بھی ایرانیوں پر خونی آنسوؤں کی دنیا آباد کرتی، آسمان سے برستی آگ، نفس نفس کے روزن سے جھانکتی بے کل باطن ذہنی انتشار، صبح اور شام تک کو بے قرار کر دینے والی طوفانی یورش، صف بصف کاسائے حیات کو لہو میں سجاتی ساعتوں، اور ہر نفس کے دروازۂ دل پر خونی دستک دیتی آوارہ قضا کی لکیروں اور کسب ہنر کی سرشاری کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ اس طرح دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے نہاوند شہر کے نواح میں زرد پتوں کی کہانیاں، مقدر کی تشنہ روی، سرابی اذیتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ایرانیوں نے شروع میں ہولناک حملے کیے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جنگ مختصر ہو اور وہ مسلمانوں کو شکست دے کر مار بھگائیں، اس لیے کہ ان کے پاس 1.5 لاکھ کا لشکر تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ لیکن ایرانی نہیں جانتے تھے کہ وہ 30,000 مجاہد جو سر پر کفن باندھ کر ایرانیوں کے مقابل آئے تھے، وہ 3 لاکھ کے لشکر کو بھی مار بھگانے کی ہمت اور جرأت رکھتے تھے۔ چنانچہ بقول مورخین پہلے دن صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی، اور 1.5 لاکھ ایرانی 30,000 مسلمانوں کو 1 انچ بھی پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ مسلمانوں کے تیز حملوں اور جان لیوا یلغار کے سامنے ایرانی لشکر کی حالت درد کی گھاٹیوں میں جبر کے آگے سر جھکاتی اسیری کی طرح ہو کر رہ گئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے دن کی لڑائی شروع ہوئی تو صبح سے لے کر شام تک دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، جبکہ 30,000 مسلمانوں نے 1.5 لاکھ ایرانیوں کو اپنے سامنے دبا کر رکھا تھا۔ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ ان کی تعداد بے شک 1.5 لاکھ ہے، لیکن 30,000 مسلمانوں کے سامنے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، بلکہ 30,000 مسلمان ان پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور ان کے لشکر کی اچھی خاصی تعداد کو انہوں نے کم کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اپنی حفاظت کی خاطر ایرانی ہمدان شہر کے اندر چلے گئے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے شہر کے باہر لوہے کے گوکھرو بچھا دیے تھے، جن کی وجہ سے اسلامی لشکر شہر کی فصیل کے قریب ہی نہیں جا سکتا تھا، اور ایرانی جب چاہتے مختلف دروازوں سے نکل کر کبھی مسلمانوں پر دن کے وقت حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، اور کبھی شبخون مارتے ہوئے مسلمانوں پر خوف و ہراس طاری کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ نعمان بن مقرن نے اپنے خیمے میں سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ چنانچہ جو صورتحال سامنے آ رہی تھی
وہ سارے سالاروں کے سامنے پیش کی گئی۔ نعمان بن مقرن سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، ایرانیوں نے ایک طرح سے ہمارے خلاف چھاپا مار جنگ کی ابتدا کر رکھی ہے۔ وہ خود تو شہر کے اندر محصور ہو گئے ہیں، کبھی دن کے وقت ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی شبخون مار کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس طرح کی جنگ کو طول نہیں دینا چاہتا۔ اب تم لوگ آپس میں صلاح مشورہ کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا طریقہ کار استعمال کرنے کے بعد اس جنگ کو مختصر کیا جائے اور ایرانیوں کو شکست دے کر مار بھگایا جائے۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت طلحہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو سب نے پسند کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ سارا لشکر 6-7 میل شہر سے پیچھے ہٹ کر کسی مناسب جگہ گھات میں چلا جائے، جبکہ حضرت قعقاع بن عمرو کو لشکر کا ایک حصہ دیا جائے، کیونکہ وہ ایرانیوں کے خلاف جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو لشکر حضرت قعقاع بن عمرو کی سرداری میں دیا جائے گا وہ ایرانیوں پر حملہ آور ہو۔ ایرانی جب کہ دیکھیں گے کہ ان کے مقابلے میں چھوٹا سا لشکر آیا ہے تو وہ شہر سے نکل کر حضرت قعقاع بن عمرو کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ کچھ دیر تک قعقاع انہیں روکنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے اور اس جگہ آ جائیں گے جس جگہ باقی لشکر نے گھات لگا رکھی ہوگی، اور جب ایرانی وہاں آئیں گے تو پورا لشکر ان پر حملہ آور ہوگا۔ اس کے بعد جو ایرانی لشکر کی حالت ہوگی وقت کی آنکھ دیکھے گی، فضاؤں کی بصارت بھی نگاہ دوڑائے گی اور چاروں طرف عبرت خیزیاں ہی دیکھیں گی۔ چنانچہ حضرت نعمان بن مقرن کے علاوہ سارے سالاروں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا اور اسی تجویز کے مطابق لشکر کو مرتب اور استوار کیا گیا۔ لشکر کا ایک حصہ حضرت قعقاع بن عمرو کی سرکردگی میں دے کر باقی لشکر کو شہر سے 7 میل پیچھے ہٹا لیا گیا تھا۔ چنانچہ نئی منصوبہ بندی کے تحت حضرت قعقاع بن عمرو چھوٹا سا لشکر لے کر شہر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں کا اندازہ درست نکلا۔ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے تو ایرانی لشکر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مقابلے کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ ایرانی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر کا فوراً حملہ آور ہو کر خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایرانی جب حضرت قعقاع پر حملہ آور ہوئے تو وہ ایرانیوں کو روکتے اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ ایرانی فتح کی خوشی میں مسلمانوں کے اس لشکر کو دباتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان خندقوں کے قریب پہنچ گئے جہاں اسلامی لشکر نے گھات لگا رکھی تھی۔ چنانچہ جو ہی ایرانی لشکر وہاں پہنچا، اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ نعمان بن مقرن اور ان کے ساتھی سالار اپنے لشکر کو لے کر نکلے اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایکایک ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے ایرانی بڑے پرجوش انداز میں حضرت قعقاع بن عمرو کا تعاقب کر رہے تھے اور اس پر خوش تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں کامیابی اور فتح مندی حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن جب پورا اسلامی لشکر اپنی گھات سے نکل کر حملہ آور ہوا تو ایرانی لشکر نہایت بے سر و سامان کے ساتھ بھاگا۔ مسلمانوں نے انہیں بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ عین اس وقت جب ایرانی اور مسلمانوں کے درمیان جنگ اپنے زوروں پر تھی، چاروں طرف قتال ہو رہا تھا۔ حضرت نعمان بن مقرن جو لشکر کے سالار اعلیٰ تھے زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن بڑے ضبط اور استقلال کے آدمی تھے۔ جس وقت آپ گھوڑے سے گرے تو آس پاس سے گزرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو پکار کر کہا، اگر میں اسی حالت میں مر جاؤں تو کوئی شخص لڑائی چھوڑ کر اٹھانے کو نہ آئے۔ اتفاق سے ایک لشکری ان کی طرف آ نکلا۔ نعمان بن مقرن کو زخمی حالت میں خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ پاس بیٹھنا چاہتا تھا کہ حضرت نعمان بن مقرن نے وہی الفاظ ادا کیے جو اس سے پہلے کیے تھے۔ چنانچہ ان کے الفاظ سن کر وہ لشکری ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر فوراً ایرانیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے لگے۔ لڑائی ختم ہونے اور فتح یاب ہونے کے بعد ایک دوسرا لشکری ان کے پاس سے ہو کر گزرا۔ دیکھا کہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم توڑ رہے تھے، چنانچہ سرہانے آ کر بیٹھ گیا، ان کے سر کو رانوں پر رکھ لیا۔
اس موقع پر نعمان بن مقرن نے آنکھیں کھولیں اور نہایت رقت آمیز آواز میں پوچھا، اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس لشکری نے عرض کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس پر نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کر کے کہنے لگے کہ فاروق اعظم کو اس فتح کی اطلاع فوراً کرنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم توڑ دیا۔ میدان جنگ میں کسی سالار کے ضبط استقلال اور صبر کی یہ مثال تاریخ کے اوراق میں بہت کم ملے گی۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے گر پڑے تھے تو ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے فوراً اپنے بھائی کے کپڑے پہن کر اور اسلامی لشکر کا علم اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لشکر والوں کو آخر تک اپنے سپہ سالار کے شہید ہونے کا حال معلوم نہ ہوا۔ ایرانی لشکر جو میدان جنگ سے سراسیمہ ہو کر بھاگا، ان کوکھروں سے جو مسلمانوں کے لیے بچھائے گئے تھے اپنے آپ کو نہ بچا سکا اور خود ان کوکھروں میں مبتلا ہو کر ہزاروں ایرانی ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ ایرانی سالار فیروز بچے کچے لشکریوں کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نعیم بن مقرن اور حضرت قعقاع بن عمرو نے بھاگتے ایرانیوں کا تعاقب کیا اور بچے کچے ایرانی ہمدان کی طرف بھاگے، جہاں ان کا دوسرا سالار خسرو شنوم ایک لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کی اس شاندار فتح کے بعد آتش پرستوں کا ایک سربراہ جو مذہبی پیشوا تھا خود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیش قیمت جواہرات کا صندوقچہ جو ان کے پاس شاہی امانت کے طور پر رکھا تھا پیش کیا۔ حضرت حذیفہ نے مال غنیمت لشکر میں تقسیم کر لیا اور خمس کے ساتھ وہ جواہرات کا صندوقچہ بھی فاروق اعظم کی خدمت میں صائب بن اقرا کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند روز سے کوئی خبر جنگ سے متعلق نہ ملی تھی۔ وہ بڑے منتظر اور پریشان تھے۔ جب صائب فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت لے کر پہنچے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ جب وہ جواہرات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو ان جواہرات کو آپ نے بیت المال میں داخل کرا کر صائب کو واپس جانے کا حکم دے دیا۔ صائب کوفہ شہر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ فاروق اعظم کا ایک قاصد ان کے پیچھے پیچھے پہنچا، کوفہ میں داخل ہوا اور صائب کو فاروق اعظم کا یہ پیغام دیا گیا کہ فاروق اعظم نے انہیں فوراً مدینہ میں طلب کیا ہے۔ چنانچہ صائب کوفہ سے نکل کر پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر فاروق اعظم نے صائب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے ان جواہرات کے رکھ لینے پر مجھے عذاب کی دھمکی دیتے ہیں، لہٰذا ان کو میں بیت المال میں ہرگز نہ رکھوں گا۔ تم ان سب جواہرات کو لے جاؤ اور فروخت کر کے ان کی قیمت لشکر اسلام میں تقسیم کر دو۔ صائب نے کوفہ میں ان جواہرات کو عمرو بن حریث فخرومی کے ہاتھ 2 لاکھ درہم میں فروخت کیا اور وہ رقم مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ جس شخص نے یعنی عمرو بن حریث نے 2 لاکھ میں وہ جواہرات خریدے تھے، اس نے ان جواہرات کو فارس میں لا کر 4 لاکھ درہم میں فروخت کر دیا۔ نہاوند کی جنگ کے دوران ہی ابو لولو کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس ابو لولو کی بدبختی اور بد نصیبی کے بعد میں یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ثابت ہوا۔ نہاوند کی شاندار فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی تو ہمدان کی طرف بھاگ گئے تھے۔ اس طرح نہاوند شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کا پڑاؤ پہلے ہی نہاوند شہر کے نواح میں تھا۔ چنانچہ جب ایرانیوں کے ساتھ ٹکراؤ ختم ہو گیا تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تب مسلمان لشکری اپنے پڑاؤ میں داخل ہونا شروع ہوئے۔